ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم میں ہوں میزبان شہزاد سعیدی, اور یہ جو سیگمنٹ ہے علم و آگاہی جسے ہمارے میزبان بھائی جناب اسد جواد شروانی صاحب کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں. اسد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ بتائیے کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا اسد بھائی یہ بتائیں کہ ہمیں ظاہر ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اور مختلف اسکولز کے بچے یہاں پر آتے ہیں, تو ہمارے جو والدین جو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے کہ وہ کس طرح انتخاب کریں اچھی اسکول کا؟ دیکھیں, سب سے اہم بات تو اس میں یہ ہے کہ جہاں کریڈٹ کسی بھی اسکول کو جاتا ہے وہاں کریڈٹ والدین کا بھی ہے. ان کا ایک بڑا حصہ ہے بچے کی تعلیم میں, بچے کی تربیت میں, بچے کی اسکولنگ میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. کہ بچہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی ادارے میں جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے وہاں پر موجود ہوتا ہے, لیکن جو باقی ٹائم ہے وہ بچہ گھر پہ موجود ہوتا ہے. اب اس میں والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ والدین کس طرح بچے کی ٹائمنگ کو جو انگیج کرتے ہیں, کیسے بچے کو مصروف کرتے ہیں. اس میں بچے کی تعلیم و تربیت بھی ہے, اس میں بچے کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ والدین کا بھی کو بھی جاتا ہے. لیکن والدین منتخب کس طرح کریں اسکول کو نا؟ دیکھیں تعلیم کو کیا تعلیم کا معیار کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں بہت موجودہ دور میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں دیکھنا پڑتا ہے والدین کو. سب سے اہم بات اس میں والدین کو اپنا بجٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے, بجٹ دیکھنا, والدین کو اپنی سہولت بھی دیکھنی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے ٹرانسپورٹیشن ہے, وقت کی کمی, وقت کا ضیاع یا وقت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر والدین کی اپنی مصروفیات بھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے والدین فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح. ظاہر آج کل جو مہنگائی کا دور ہے, جو طوفان اس وقت ہے, ایک فیملی میں اگر 4 بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہ کس طرح جو ہے سروائیو کریں گے یا کیسے بہتر سے بہتر اسکول میں جو ہے داخلہ بچے کو کرانے کی کوشش کریں گے. بھائی دیکھیں اسکول تو گھر سے جب بچہ نکلتا ہے نا تو پہلی درسگاہ اس کی وہی ہوتی ہے نا اسکول, جہاں اس کو تربیت ملتی ہے. پہلی درسگاہ جو ہے ماں کی گود ہے. ماں کی گود ہے جی, اس میں جو کچھ سیکھتا ہے بچہ اس کے بعد تو اسکولنگ تو 4 سال میں آتی ہے. نہیں دنیا میں آ کے تو پہلی درجہ دنیا میں اسکول ضرور ہے, لیکن کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے چھوٹا ادارہ ہو یا بڑا ادارہ ہو, وہ کوشش ضرور کرتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں صرف جو ہے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں. بس اس کے صرف مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے, میں نے سکھانا ہے, میں نے بتانا ہے, میں نے بچے کی تربیت کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ جو بھی ہے, چھوٹے بڑے کی اس وقت ہم بات نہیں کر رہے. ظاہر ہے سب کی اپنی سب کی اپنی ایک کیپیبلٹی ہے, سب کی ایک اپنی جو ہے ایک آربٹ ہے, اس آربٹ پہ رہ کر اس کو جو ہے اپنے معاملات کو لے کے ادارے کو چلنا ہوتا ہے. ہر ادارے چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں محنت سب کر رہے ہیں, لیکن انداز مختلف ہے, طریقہ کار مختلف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارے پاس ہے, ہمارے یہاں قابل ہو کے نکلے, قابل ہو کے نکلے. اب ہر ٹیچر, کیونکہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے بچے کی تعلیم و تربیت کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. اور کوئی ٹیچر اگر ہے, کوئی استاد اگر ہے تو سلام ہے ان اساتذہ پر, کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی اسکالر عالم دین تشریف فرمائے, یقیناً میری اصلاح بھی کریں گے اور تائید کی اگر گنجائش ہوگی تو تائید بھی کریں گے. دیکھیں ٹیچر آ گیا, فیلڈ میں آ گیا, اب فیلڈ میں آنے کے بعد اس نے بچے کو بھرپور توجہ دینی ہے. اس کا مائنڈ صرف یہ سیٹ ہو چکا ہے, پھر دنیا کے سارے کام ایک طرف رہ جاتے ہیں اور استاد بننا کوئی آسان نہیں ہوتا. سلام ہے ان اساتذہ پر, ایک جو بلکہ چھوٹے اداروں میں دیکھ بہت ہی نامنل سی سیلریز پے کی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جب ٹیچر یہ تہیا کر لیتا ہے کہ نہیں مجھے تو اپنی ڈیوٹی کو ایک بھرپور انداز میں انجام دینا ہے, اس سے مجھے اپنی ڈیوٹی سے ایمانداری جو ہے ثابت کرنی ہے, تو پھر وہ اپنے پروفیشن سے سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہتا ہے, جتا رہتا ہے, بچے کے ساتھ لگا رہتا ہے. بلکہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ والدین اگر بچے سے کہیں بیزار ہونے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر اساتذہ کرام ہیں جو بچے کی تربیت کرتے ہیں, اس کو سکھاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں اور اس کو اچھے برے کی تمیز بتاتے ہیں. بس وہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارے پاس قابل بن کے نکلے. یہاں ہم چھوٹے بڑے اسکول کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, یہاں بات ہو رہی ہے کہ بس وہ فیلڈ میں جب آ گیا ہے تو بس اس نے ڈیلیور کرنا ہے, اس نے سکھانا ہے, اس نے بتانا ہے, اس نے تربیت کرنی ہے, اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. آج سلام ہے ان اساتذہ پر کہ جو یہ اپنے بچوں کو تیاری کے ساتھ یہاں پر بھیجتے ہیں, اور ان بچوں کو بھی آفرین ہے کہ یہ روزے کی حالت میں, دھوپ میں, ہر لحاظ سے جو ہے اپنی مصروفیات کو رکھا, کیونکہ رمضان کے روزے کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا آسان نہیں ہوتا. بالکل آسان نہیں ہے. ماشاءاللہ انہوں نے ان کو جو ہے ان کو بھی جو ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو بھی کرتے ہیں اور ان کے ٹیچرز کو بھی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سیگمنٹ علم و آگاہی جو کہ ہمارے میزبان بھائی جناب اسد جواد شروانی صاحب کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں. میں چاہوں گا آپ کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ 19 رمضان المبارک ہے.
وقت کا ایک اور قیمتی دن بیت گیا. لمحے، گھڑیاں، سال، دن، مہینے اسی طرح گزرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ زندگی کی شارہ ہماری چلتی چلی جا رہی ہے. اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ زندگی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، یہ وقت ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے. کیا کہیں یہ ضائع تو نہیں ہو رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسرا فارغ وقت. آج رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہم گزار رہے ہیں. اب سوال ہم یہاں پر اپنے آپ سے یہ کرتے ہیں، کیا ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ہم اس کے فائدے کی جگہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اگلا رمضان ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے، اگلی سحری ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اگلی افطاری ہمیں میسر ہوگی یا نہیں ہوگی، اگلا روزہ ہم رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے، اگلی تراویح میں ہم شامل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، یا یہ پرکیف لمحات ہمیں مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے. جو وقت ہمارے پاس ہے وہی ہماری اصل دولت ہے. میں آج ایک اور کوارٹر فائنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہوں. ہمارے پاس 2 بہترین اسکولز کی بہترین ٹیمیں موجود ہیں. ان کا تعارف میں آپ کو کرواتا چلوں کہ سب سے پہلے میرے پاس بصیرت اسکولنگ سسٹم سے محمد ارسلان اور خضر شاہ یہاں پر موجود ہیں. انہی کے ساتھ دی مارک اسکول سے ہمارے پاس منار صدیقہ اور نور فاطمہ یہاں پر موجود ہیں. یہ بچے کوارٹر فائنل میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو ٹیم ون کرے گی وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی. آج ہماری خوش نصیبی ایک بار پھر ہمارے درمیان ممتاز عالم دین، پی ایچ ڈی اسکالر، ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں اور ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب یہاں تشریف فرما ہوئے. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ڈائریکٹر دی مارک اسکول بھی ہیں جو ایک بہترین تعلیمی ادارہ لے کر چل رہے ہیں. سر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آج وقت کی اہمیت اور اس کی افادیت کے متعلق آپ ہماری تربیت فرمائیے تاکہ ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا کہ جس کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج 19 رمضان المبارک ہے اور بڑی تسلسل کے ساتھ بچے بھی شریک ہو رہے ہیں اور آپ کا انہماک و ذوق بھی ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور جو مقصد تھا کہ بچے ہمارے اہل علم کی طرف رغبت کریں، سنت کی طرف آئیں، تو الحمدللہ اس پہ آپ پوری وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن مبارکباد کے مستحق. جزاک اللہ. بہت اچھا آغاز کیا آپ نے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کی تفسیر ایک برف والے کی صدا سے میں نے سیکھی. وہ کہہ رہا تھا کہ اس شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے. تو وہاں میں سمجھا کہ زندگی ہماری اس برف کی طرح ہے جو گھلتی جا رہی ہے اور ایک دفعہ چلے جائے تو واپس دوبارہ نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح انداز میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے. اسی طرح فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لمحہ بھی ضائع یا فالتو نہیں گزرا. یہی سنت ہمیں عمل کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ایسی ہیں، امام داؤد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے کافی ہے. جس میں ایک حدیث یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر اس شے سے بچا جائے، ہر اس کام سے بچا جائے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. یعنی جب ہم اپنی لایانی جتنی پریکٹسز کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری وقت میں کشادگی آ جاتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وقت میں کشادگی ہے اسی کو وقت میں برکت کہا جاتا ہے. تو اگر ہمارے طلباء، ہمارے اساتذہ، جو والدین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، صرف ایک حدیث پہ ایک ہفتے بھی عمل کر کے پریکٹس کر کے دیکھ لیں کہ ہر اس عادت کو چھوڑ دیں، ہر اس کام کو چھوڑ دیں کہ جس میں نہ دین کا فائدہ دنیا کا فائدہ، تو وہ دیکھیں گے کہ وقت میں کیسی برکت ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبی کے ساتھ اپنے اوقات کی ڈسٹریبیوشن کی ہوئی تھی.
یعنی 8 گھنٹے ہیں جو لوگوں کے لیے ہیں، 8 گھنٹے ہیں جو رب تعالیٰ کے لیے، اور 8 گھنٹے گھر کے لیے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں گھر والوں کے لیے وقت نہیں ملتا، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کی صحت کے لیے وقت نہیں ملتا، تو میری نظر میں وہ ناکام لوگ ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیلنس لائف ہمیں دیتی ہے۔ تو خاص طور پر رمضان المبارک کا آپ نے ذکر کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم ایک حدیث میں اس طرح مفہوم میں ملتا ہے، جب دن کا آغاز ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو ندا دی جاتی ہے کہ جو اچھا کام کرنا ہے آج کر لو، یہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو یہی ایک ہمیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، آپ اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں، فالتو وقت گزارنے کا آپ کو کہیں بھی پریکٹس نہیں ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں تعلیم بھی دی گئی کہ زیادہ یعنی آپ یا تو خاموش رہو یا اچھی بات کرو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا اکثر اوقات فون پہ آدھے گھنٹے ہماری گفتگو میں صرف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم مختلف چیزوں میں دیکھنے، اگر ہم اپنی گفتگو کو محدود کریں، اپنے عادات کو محدود کریں، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی یہی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن ترقی کی ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کا جو ہے وہ ترقی افزا ہے۔ اور یہ ترقی کب ہوگی کہ جب ہم اپنے وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دیں گے، بہت خوبصورت جو ہے جب اس کی قدر کریں گے، تو یہی وہ سنت ہے جو آج مجھے آپ کو ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور بہت وقت کی قدر، اس کی اہمیت پر، اس کی افادیت پر بہت خوبصورت روشنی ڈالی ہے۔ تو شہزاد بھائی ہم چلتے ہیں اپنے کوئز کمپٹیشن کی جانب، اور بچوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے پروگرام فارمیٹ بتا دیا جائے کہ آپ سے 3 سوال پہلے مرحلے میں کیے جائیں گے، جس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں آپ سے انفرادی طور پہ 2 سوال کیے جائیں گے، آپ اس کے جواب دیں گے، اس میں آپ مشاورت نہیں کریں گے۔ اور تیسرے مرحلے میں وہی طریقہ کار، ناک آؤٹ بیسس، یس اور نو، آپ نے صرف ہاں یا نا کا جواب دینا ہوگا۔ جو بچہ صحیح جواب دے گا اس کو مارکس ملیں گے، جو غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے آج تیاری کیسی کی ہے آپ لوگوں نے؟ کیسی تیاری ہے آج آپ لوگوں کی؟ بولے اچھی تیاری ہے۔ ہاں بتائیں نا، بتائیں، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، چل کرنا ہے، بالکل ایزی فیل کریں، ہاں ایزی فیل کریں، آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے۔ آپ لوگوں کی تیاری کیسی ہے بھائی دماغ اسکول؟ اچھا ماشاءاللہ، مجھے امید نظر آ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ آج مقابلہ ہمارا بڑا شہزاد بھائی بہترین ہونے جا رہا ہے، سخت ہونے جا رہا ہے۔ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دماغ اسکول، آپ سے میرا پہلا سوال، پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں کتنے دن تک محاصرہ جاری رہا؟ 27 دن تک۔ جواب صحیح۔ غزوہ بنو نذیر میں مسلمانوں نے کتنے دن تک یہودیوں کا محاصرہ کیا تھا؟ 15 دن تک۔ جواب درست آپ کا۔ تیسرا آپ سے سوال، بیعت رضوان میں مسلمانوں نے کس درخت کے نیچے بیعت کی تھی؟ کیکر یا سمرا کے درخت کے نیچے۔ بالکل صحیح جواب۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال، بصیرت اسکولنگ سسٹم، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ کہاں سے تھا؟ بنو قریظہ کی غداری۔ درست بالکل۔ غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجلی چمکنے پر کیا دیکھا؟ یمن اور شام کے محلات اور کسرا کے محلات فتح ہوتے۔ زبردست جواب، بالکل درست ہے آپ کا۔ تیسرا میرا آپ سے سوال، صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں۔ جواب بالکل، ذوالقعدہ کے مہینے۔ دیکھیں پہلے آپ اس میں مشاورت کر سکیں، کوئی ایک جواب دے گا تو اس کا جواب صحیح مانا جائے گا۔ 6 ہجری ذی القعدہ۔ جواب بالکل درست آپ کا، 6 ہجری۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں، اب آپ نے انٹریکٹ نہیں کرنا ہے، اب آپ نے مشاورت نہیں کرنی ہے، اب آپ نے سپورٹ نہیں کرنی ہے۔ انفرادی طور پہ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے اور آپ نے اس کا جواب اپنے طور پر دینا ہے۔ دماغ اسکول، منار صدیقہ، آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ، اب ہم دوسرے راؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ میں بنی قریظہ کا سردار کون تھا؟ کعب بن اسد۔ جواب صحیح۔ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1400۔ جواب صحیح۔ نور فاطمہ، میرا پہلا آپ سے سوال، کس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو چوم کر عزت دی؟ ہرقل نے۔ جواب بالکل درست آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، غزوہ ذی قرد میں دشمن کی قیادت کس نے کی تھی؟ عیینہ بن حسن فزاری۔ بالکل درست جواب آپ کا۔ بصیرت اسکولنگ سسٹم، محمد ارسلان، آپ سے میرا پہلا سوال، شام کے بادشاہ حارث بن ابی شمر کو خط کون لے کر گیا تھا؟ حضرت شجاع بن وہب۔ جواب بالکل صحیح آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، غزوہ بنو قریظہ کب پیش آیا؟ 5 ہجری ذی القعدہ میں۔ جواب بالکل صحیح آپ کا۔
خضر شاہ، پہلا سوال آپ سے، ابو رافع یہودی کو قتل کرنے والے صحابی کا نام؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ۔ جواب بالکل صحیح۔ دوسرا آپ سے سوال، غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے کس پہاڑ کے پیچھے پناہ لی تھی؟ جبل صلاح۔ جواب بالکل درست آپ کا۔ 2 راؤنڈ شہزاد بھائی یہاں کمپلیٹ ہو گئے، ماشاءاللہ بڑا بہترین پروگرام اس وقت جا رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ناک آؤٹ کی طرف۔ یس اور نو، صرف آپ نے ہاں یا نا کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے دیمارک اسکول، تیسرا راؤنڈ اسٹارٹ۔ منار صدیقہ، غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے مدینہ کے مشرقی حصے میں خندق کھودی تھی؟ غلط۔ جواب صحیح۔ بنو نذیر نے مدینہ میں بنی خرج سے حلیفانہ معاہدہ کیا؟ صحیح۔ درست بالکل۔ نور فاطمہ، پہلا سوال، سریہ رجی میں 12 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل تھے؟ غلط۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا؟ غلط۔ جواب بالکل درست۔ بصیرت اسکولنگ سسٹم، تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال، محمد ارسلان آپ سے، غزوہ احد میں 100 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے؟ غلط۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ دوسرا آپ سے سوال ہے، غزوہ خندق میں خندق کی گہرائی 5 ہاتھ تھی؟ صحیح۔ جواب بالکل صحیح آپ کا۔ خضر شاہ، میرا پہلا آپ سے سوال، غزوہ دومت الجندل ربیع الثانی 5 ہجری میں پیش آیا تھا؟ غلط۔ جواب درست۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر اندازوں کی قیادت کی تھی؟ غلط۔ جواب یہاں آپ کا غلط ہوا۔ یہ والا سوال نہیں تھا۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین اندازوں کی قیادت کی تھی؟ یہ والا سوال نہیں ہے۔ سوال نہیں ہے، یہ تو آپ کے جو کورس آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس سے ریلیٹڈ سوال ہے، آپ کا کورس سے ریلیٹڈ سوال ہے بیٹا، مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہم اپنے جج کی جانب چلتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر محمد ثاقب خان صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ سر کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ اچھا، آج کا مقابلہ فرحت بھائی ماشاءاللہ کافی اچھا رہا اور بہت اچھی تیاری کر کے آپ لوگ آئے، بہت پڑھ کر آئے، اور یہی اس کے مقابلے کا مقصد تھا کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں۔ پہلے راؤنڈ میں جو 3 سوال کیے گئے تو اس میں ماشاءاللہ دونوں اسکول نے بالکل صحیح جوابات دیے۔ محمد ارسلان کے جوابات بھی ٹھیک تھے، خضر شاہ کے بھی، یہاں منار صدیقہ اور نور فاطمہ نے بھی صحیح جواب دیے۔ دوسرا راؤنڈ میں انفرادی تھا، وہ بھی کافی دلچسپ رہا ماشاءاللہ، اور چاہے وہ مارک اسکول میں بھی 2 سوال کیے گئے، منار صدیقہ نے بھی دونوں کے درست جواب دیے اور نور فاطمہ نے بھی دونوں کے درست جواب دیے۔ اسی طرح سے بصیرت اسکولنگ سسٹم میں ارسلان نے بھی دونوں کے صحیح جوابات دیے ماشاءاللہ، اور خضر شاہ نے بھی دونوں صحیح درست جواب دیے۔ اس کے بعد تیسرا جو ناک آؤٹ والا ہمارا راؤنڈ تھا، اس میں دیمارک اسکول میں منار صدیقہ سے بھی 2 سوال کیے گئے، دونوں کے درست جواب ہوئے، اور نور فاطمہ سے بھی 2 سوال کیے گئے اور ماشاءاللہ دونوں صحیح جوابات دیے۔ یہاں محمد ارسلان سے 2 سوالات کیے گئے تو اس کے دونوں جواب درست ہوئے۔ خضر شاہ صاحب نے 2 میں سے 1 کا درست اور 1 کا درست نہیں دیا، تو یوں 1 پوائنٹ سے 1 سوال سے دیمارک اسکول آج کے مقابلے میں فاتح ٹھہرا۔ بہت مبارک ہو دیمارک اسکول آپ کو، اور آپ نے اس مقابلے کو ون کر کے آپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بچے بھرپور تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آگے بڑھ چکے ہیں اور ہار کبھی نہیں ہوتی، اس کے لیے سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے وقت کا جو ایک بار چلا جائے واپس نہیں آتا۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہر لمحہ ہم بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کریں گے، علم حاصل کریں گے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں صرف میں سر سے گزارش کروں گا کہ طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے چند کلمات عطا فرما دیں۔ بیٹا، یہ جو مقابلے ہیں یہ سمجھ لیں یہ آپ کو ایک راہ دکھائی گئی ہے۔ اب آپ کوشش کریں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اپنی عادت بنائیے۔ خاص طور پہ رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے، آپ کے اسکول کی مصروفیت بھی کم ہوگی، سیرت کی کتاب پڑھیے۔ سیرت کی کتاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، آپ کی رضا کے لیے اور آپ کے قرب کے لیے پڑھیے۔ کسی مقابلے کے تحت کے لیے نہیں پڑھیے، کسی غرض سے نہیں پڑھیے۔ اللہ آپ کو زندگی بھر ایسی نعمتیں دے گا، آپ کو وہ ترقیاں دے گا، آپ کی شخصیت کی نکھار آئے گا، آپ کا علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ دنیا اور آخرت میں نور بن کے چمکیں گے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جو ہے تربیت فرمائی سر نے۔ ناظرین، ہمارا آج کا یہ کوئز کمپٹیشن اب اختتام کی جانب جا رہا ہے۔ کل 20 رمضان المبارک، تاریخ اسلام کا وہ سنہرا باب،
جسے فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسپیشل سیگمنٹ میں علماء کرام کی فقہی گفتگو، ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے اسپیشل سیگمنٹ کے ساتھ، 2 نئے علماء کرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارا افطار رمضان الکریم کا یہ سیگمنٹ میٹرو 1 کا جاری رہے گا، جسے ہوسٹ ہمارے شہزاد سعیدی بھائی بہت خوبصورت انداز میں چل رہے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔